بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس دن اس دنیا کو وجود عطا کیا اس دن سے لے کے آج تک اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس دنیا کے نظام کو اللہ پاک نے ایسا مستحکم اور مضبوط بنایا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس میں بال برابر فرق نہیں آئے اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے سورج کو بنایا، سورج کا غروب ہو جانا دن کا ختم ہو جانا ہے، رات کا آ جانا ہے۔ رات کے لیے اللہ نے چاند کو، ستاروں کو وجود عطا کیا۔ ستارے دن میں بھی رہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے سورج کی روشنی کی وجہ سے، اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے ستارے نظر آتے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے چاندنی راتوں میں بھی ستارے نظر نہیں آتے، اور جب راتیں اندھیری ہو جاتی ہیں چاند نہیں ہوتا تو ستارے بہت واضح اور نمایاں طور پر نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بنایا تو ایک ہے اس کا نظام شمسی، یعنی سورج سے ایک نظام بنایا، ایک ہے نظام قمری یعنی چاند کے ذریعے اس نظام کو بنایا۔ آپ دیکھو گے کہ جسے ہم انگریزی تاریخیں کہتے ہیں وہ در حقیقت نظام شمسی ہے، کوئی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، وہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور سورج کے حساب سے جو تاریخیں بنتی ہیں، جو نظام بنتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ اور ہر دن سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام۔ نظام شمسی کے تحت مہینہ کبھی 365 دن کا ہوتا ہے، کبھی 366 دن کا ہوتا ہے، 364 دن کا ہوتا ہے یا 365 دن کا ہوتا ہے، اور قمری مہینہ کبھی 354 دن کا ہوتا ہے، کبھی 355 دن کا ہوتا ہے۔ یعنی نظام شمسی اور نظام قمری کی تاریخوں کا جو فرق ہے، کبھی 10 دن کا فرق ہوتا ہے سال بھر میں، کبھی 11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے معاملے کو اسی نظام سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ مہینے بنتے ہیں نظام قمری سے، نظام قمری سے مہینے بنتے ہیں، چاند کے حساب سے مہینے بنتے ہیں۔ چاند دکھتا ہے تو ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور چاند دکھتا ہے تو پرانا مہینہ ختم ہو کر کے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے سر پر رمضان المبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند دکھ جائے تو روزہ رکھنا بند کر کے عید مناؤ۔ نمازوں کے اوقات آپ دیکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے کہ صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت تو شروع ہوگا، اور صبح صادق ہوتی ہے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو پہلے صبح کاذب ہوتی ہے،
کبھی رات کے آخر حصے میں آپ مشرق کی طرف رخ کر کے توجہ سے دیکھو تو رات ختم ہونے کے وقت روشنی کا ایک سلسلہ وجود میں آتا ہے، جو مشرق سے روشنی بڑھتی ہے ایسے سیدھے آسمان تک آتی ہے۔ یہ روشنی پھیلتی نہیں ہے بلکہ درمیان میں ایسے روشنی کی ایک سڑک جیسی بنتی ہے۔ یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح کاذب ہے، اس کو دن کا آغاز نہیں مانا ہے۔ اس کے بعد یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر روشنی کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آتا ہے جو پورے افق پر پھیل جاتا ہے، اور یہ روشنی دم بدم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج کا زوال ہو تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے وہاں تک رہتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی لمبائی کے اعتبار سے 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈوبا، عصر کا وقت ختم ہو کر کے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو آپ مغرب میں دیکھو گے آسمان پر سرخی رہتی ہے، اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور شفق احمر کے ختم ہونے کے بعد کچھ روشنی نظر آتی ہے، افق روشن رہتا ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ جب وہ شفق ابیض ختم ہو جائے اور سورج ڈوبنے کا مقام بھی تاریک ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کے لیے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھ لو کہ رات 12 بجے تک عشاء کا وقت مباح ہے، رات کے 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آدمی اگر کہیں سفر میں ہو، نماز کی جگہ نہ ملے، یا اور کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی تو الگ بات ہے، ورنہ عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اور وتر کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد ہے۔ آپ عشاء کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے وتر نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت شروع نہیں ہوا، وتر کا وقت ہی عشاء کی فرض نماز کے بعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور آپ نے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو اس بات کی نصیحت بھی کی تھی کہ اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بنایا کرو۔ یعنی عشاء پڑھ لی آپ نے، آرام کرو، اور جب آخر حصے میں اٹھو تو تہجد پڑھ لو، اور تہجد پڑھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے آخری نماز وتر کی پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور تاکید کی تھی۔ آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ جب آخر رات میں تہجد پڑھتے تو تہجد پڑھنے کے بعد آخری نماز آپ وتر کی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد قدرے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور یہ آرام بھی اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کا وضو باقی رہتا تھا، آپ سوتے نہیں تھے، آپ لیٹتے تھے، داہنی کروٹ پر اپنا ہاتھ اس طرح زمین پر رکھ کر اپنی ہتھیلیوں پر سر رکھتے تھے، یعنی تکیے پر سر نہیں رکھتے تھے، ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر کے، ہاتھ اس طرح کلائی کھڑی کر کے اپنی ہتھیلیوں پر سر رکھ کر داہنی کروٹ پر اس طرح لیٹتے تھے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مؤذن تھے، وہ رات کے آخر حصے میں
آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ صبح کاذب ختم ہوئی اور صبح صادق ہوئی تو سحری کا وقت اور تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کی نماز کا وقت تو شروع ہوا، تو حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ اذان دینے کے بعد جب لوگ مسجد میں آ جاتے، تو حضرت بلال، حضور کے حجرے کا ایسا دروازہ تھا مسجد کی دیوار میں کہ دیوار کے اس طرف مسجد نبوی اور دیوار کے اس طرف آپ کا حجرہ مبارک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اس دروازے پر دستک دیتے۔ ازواج مطہرات کے حجرے کچھ اسی طرح کے بنے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جہاں روضہ مبارک ہے اس سے لگ کر کے ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ میں ہی منبر ہے، اس کے آگے 3-4 صف ہے۔ تو یہ جو آگے 3-4 صف ہے، حضور کے زمانے میں آگے کی یہ 3-4 صفیں نہیں تھی، وہاں ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ریاض الجنہ سے متصل، اور اس کے بعد ایسے صف کے حساب سے جو آگے کی صفیں ہیں وہاں پر ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ تو حضرت بلال جب لوگ مسجد میں آ جاتے تو دستک دیتے اور حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سنت آپ اپنے گھر پہ پڑھتے تھے، صبح صادق ہوتی سنت پڑھتے اس طرح لیٹ جاتے، اور جب حضرت بلال دستک دیتے تو حضور جا کر کے فرض نماز پڑھایا کرتے تھے جماعت سے۔ اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں کہ گھڑی کے حساب سے نمازیں کھڑی کی، جماعت کھڑی کی جائے۔ اس وقت تو ہوتا یہ تھا، حضرت بلال اذان دیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، آواز دیتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ گلی میں آواز دیتے تھے، لوگ اٹھتے تھے، تیاری کر کے وضو کر کے سنت پڑھ کے مسجد میں آتے تھے، اور جب لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد آ جاتی تو حضرت بلال حضور کو اطلاع دیتے، دروازے پر دستک دیتے، حضور مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ عبادات کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ سورج چاند کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے اور کچھ حصہ سورج کے ساتھ، جیسے روزے کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، حج کا نظام قمری سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مہینے بنتے ہیں اور اسی کے حساب سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جسے ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، وہ چاند سے بنتے ہیں کہ چاند دکھا مہینہ شروع ہوا، نیا چاند دکھا اسلامی مہینہ ختم ہو گیا۔ اسی کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ زکوٰۃ کا نظام بھی قمری مہینے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اسلامی سال 354 یا 355 دن کا ہوگا۔ اسلامی سال کبھی 354 دن کا ہوگا، کبھی 355 دن کا ہوگا۔ اب دن کا زکوٰۃ بھی اسی حساب سے جوڑی جائے گی کہ سال کب پورا ہوگا، قمری مہینے سے جوڑیں گے۔ حج کی ادائیگی بھی اسی نظام قمری سے، یعنی چاند کے حساب سے مہینہ بنتا ہے اور پھر اس کے لیے تاریخیں مقرر ہیں کہ اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا میں، 9 تاریخ کو عرفات میں، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ مینا میں گزاری جائے گی۔ اور نماز کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے ہے، اس کی مسافت سے۔ یہ ایک نظام ہے عبادات کا، اتنا مستحکم نظام عبادت کا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔
دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. اور مذاہب میں جسے عبادت کہتے ہیں، جسے پوجا کہتے ہیں، جسے پرستش کہتے ہیں، اس کا آرڈر نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازمی اور ضروری نہیں ہے. ان کے یہاں ایسا ہے کہ پوجا کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا ہو تو مرضی کی بات ہے. اپاس رکھنا ہو تو رکھ لو، طبیعت آمادہ نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. تیرتھ پہ جاؤ، کمبھ کے میلے میں جاؤ، جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا ہے تو مت جاؤ. انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے. لیکن مذہب اسلام میں نماز ہے، آرڈر ہے اس کے لیے. ہر بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے، پھر وہ چاہے اپنے گھر پر ہو چاہے سفر میں ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر حال میں اس پر نماز فرض ہے. روزہ ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے، چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے. ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کو حج کرنا ہی ہے. نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا. روزہ نہیں رکھے گا گنہگار ہوگا. زکوٰۃ نہیں دے گا گنہگار ہوگا. حج نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. ہمارے یہاں یہ عبادتیں فرض ہے اور یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، آرڈر ہے. ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری. ہفتے بھر کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے تھے. رجب کے مہینے سے آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کا مہینہ آتا تھا تو روزوں میں اضافہ فرماتے تھے. رجب کا مہینہ بھی آپ روزوں میں گزارتے تھے، کچھ روزے رکھتے تھے، کچھ دن خالی رہتے تھے. شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. رمضان کے استقبال کی تیاری عملاً آپ 2 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے تھے. 2 مہینہ پہلے سے. استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیان کر دے. استقبال رمضان کا مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو روشنی سے منور کر دے. رمضان کے استقبال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گیٹ بنائے جائیں اور اس پر رمضان کی آمد ہو اور کہاں لکھا جائے کہ رمضان مرحبا. یہ مطلب نہیں. استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد کے تئیں متوجہ کرنا، اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا شہر رمضان، جس طرح آپ دعا کرتے تھے عملی طور پر آپ رجب سے ہی روزہ شروع کر دیتے تھے. رجب کا روزہ، شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ، پھر چاند دکھتا تھا تو آپ جو ہے رمضان کے فرض روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. اور جب رمضان آتا تھا تو پورا مہینہ عبادات میں، ریاضت میں ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کی راتیں گزر جاتی تھیں، حضور بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. تہبند لنگی کس کر باندھ لیا کرتے تھے اور بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات تہجد اور عبادت سے خالی نہیں ہوتی تھی. لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے مسجد نبوی کے پاس سے، حضور کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. رات کا وقت تھا. دل میں یہ خیال آیا کہ چلو حضور کی اقتداء میں کھڑا ہو جاؤں.
آئے حضور کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے. حضور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ سمجھا کہ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو رکوع کریں گے. اب سورہ بقرہ 2.5 پارے کیے. حضور نے سورہ بقرہ مکمل کی, رکوع نہیں فرمایا, بسم اللہ پڑھ کے سورہ آل عمران شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ خیال کیا کہ اب سورہ آل عمران تو مکمل کر کے رکوع کریں گے. حضور نے سورہ آل عمران مکمل کی اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آگے کی سورت شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بس میری تو ہمت ختم ہو گئی تھی. یہ معمول حضور کا ہر رات کے لیے تھا. رمضان میں تو عبادات میں کثرت فرماتے تھے, ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے, ساری رات. صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ رمضان کا خاص اہتمام ہوتا تھا, اور اس اہتمام میں یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ کرام رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے. ہم لوگ تو رمضان آنے کا انتظار کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے, تو زکوٰۃ ہم رمضان میں نکالیں گے تو اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا. اب ظاہر بات ہے یہ بات صحابہ کرام کو معلوم تھی, ظاہر بات ہے ان کے ذریعے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی, تو ان کو تو یہ بات معلوم تھی, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے. اس لیے کہ غریب آدمی بھی رمضان کی تیاری کر لے, اس کے سحری اور افطار کا انتظام ہو جائے, غریب سے غریب آدمی کا بھی. ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اپنے دوسرے اسلامی مسلمان بھائی بھی رمضان قدر کشادگی اور وسعت کے ساتھ گزار لیں. آخری عشرے کا انتظار نہیں کرتے تھے. ہم میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو زکوٰۃ 27ویں شب کو نکالتے. 27ویں شب, بولے شب قدر میں زکوٰۃ دیں گے. نہ پہلے عشرے میں دیتے, نہ دوسرے عشرے میں دیتے, اور نہ آخری عشرے کے شروع میں دیتے, بلکہ آخر میں. اب آپ بتاؤ 27واں روزہ مکمل ہوگا تب یہ زکوٰۃ دے گا, 27ویں شب میں زکوٰۃ دے گا. غریب آدمی جو واقعی مستحق ہو, واقعی ضرورت مند ہو, اب یہ 2-3 دن میں کیا کر لے گا وہ؟ اس کے غریب کے بچے عید کے لیے رمضان سے ہی ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے, کپڑے دلاؤ, چپل دلاؤ, ٹوپی دلاؤ, چشمہ دلاؤ. اب غریب آدمی کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, اس کے انتظام کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ مالدار آدمی غریب لوگوں کو زکوٰۃ دے تاکہ ان کے بھی معاملات اور انتظامات ہو سکیں. اب ہم لوگ رمضان کا انتظار کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے آپ. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح مال آیا تو شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے, اور شام میں مال آیا تو صبح ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے. حضور کے پاس اتنا مال کبھی جمع نہیں ہوا اور اس پر سال نہیں گزرا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے. یہ تو ہم لوگ گن گن کر کے ربر لگا کے تھپی بنا کر کے رکھتے رہتے. حضور کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی. صبح آیا, شام ہونے سے پہلے اللہ کے بندوں پر تقسیم کر دیتے تھے. شام میں مال آیا, صبح ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے. بستر پر جانے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے. بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک بستر پر لیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گئے. کہیں سے کچھ سونا آیا تھا جو حضور کے گھر میں تھا. حضور نے اسے منگوایا اور پھر مدینے کے غریب مسلمانوں پر اس کو تقسیم کیا, پھر آ کر کے سوئے.
تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضور نے کبھی مال رکھا ہی نہیں، سال گزرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن رمضان آتا تھا آپ کی داد و دہش بڑھ جاتی تھی، سخاوت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ کشادگی کے ساتھ کام لیتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو آپ دیکھو گے کہ دن کا تعلق سورج سے ہے اور سورج کے طلوع و غروب میں فرق ہوتا رہتا ہے، کبھی دن 12 گھنٹے کا، رات 12 گھنٹے کی، کبھی دن چھوٹا کبھی رات بڑی، کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور پوری دنیا کا آپ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھو گے تو کچھ مقامات پر رمضان میں روزہ 18 گھنٹے کا، کہیں 20 گھنٹے کا، کہیں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی جتنا جو ہے شمال اور جنوب میں چلے جاؤ گے دن وہاں پر بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں 6 مہینہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی مقامات ہیں، اور ایسے بھی مقامات ہیں جہاں 6 مہینہ رات ہی رہتی ہے، دن نہیں نکلتا۔ قدرت کا ایک نظام ہے، جتنا آپ ایسے سائٹ میں شمال اور جنوب میں جاؤ گے اس طرح کے حالات ہیں۔ تو کبھی رمضان میں روزہ دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے روزہ آسان ہو جاتا ہے اور کبھی دن بڑا ہونے کی وجہ سے روزہ مشکل ہو جاتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کا، کبھی 12 گھنٹے سے کم، اور کبھی 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ سردی، گرمی، بارش، یہ سارے موسم آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات کے تئیں آدمی جتنی مشقت برداشت کرے گا اس کو اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اجر کے علی قدر نصب کے، حضرت عائشہ نے حضور سے تذکرہ کیا اسی بات کا، جیسے میں نے بتایا کہ روزہ کبھی 12 گھنٹے کا، کبھی 16 گھنٹے کا، کبھی 18 گھنٹے کا ہوتا، تو حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ عائشہ تجھے تیری مشقت کے بقدر اللہ پاک اجر دیں گے۔ تو خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھنے کا، روزہ رکھ کر کوئی تم اللہ پر احسان کر رہے ہو یا رسول اللہ پر احسان کر رہے ہو یا بیوی بچوں پر احسان کر رہے ہو، ماں باپ پر احسان کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہو کہ جتنی بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور روزے کی حیثیت ایسی ہے کہ آدمی روزے سے ہے نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ اب جن لوگوں نے صبح صادق سے لے کر ابھی تک آپ کو اور مجھ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھا، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ آپ روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں۔ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان، نماز پڑھتے ہوئے آپ دکھائی دیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیں گے تو لوگوں کو دکھائی دے گا کہ اب یہ مال خرچ کر رہا ہے، حج کرنے جائیں گے تو آپ دیگ چڑھاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر مسجد کے امام کو یا کسی عالم کو بلاتے کہ آؤ دعا کر دو میں جا رہا ہوں، تو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن روزہ دکھائی نہیں دیتا نا۔ رمضان میں بھی کتنے روزہ خور لوگ ہوتے ہیں، بے روزہ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو منہ اتار کر کے نکلتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے روزے سے، اور گھر میں جو ہے ناشتہ بھی چلتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو روزہ کھولنے کے وقت گھر بھی پہنچ جاتے نا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں۔ تو یہ روزہ ایسی عبادت ہے
کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. اور عبادتوں کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کے اجر و ثواب کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود دوں گا. اب ظاہر بات ہے دینے والے میں فرق ہوتا ہے، دینے والے میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں دیتے، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ تم دے دینا، تو ان کو دیتے بہت اکھرتا ہے نا، جان پہ آتا ہے، بھاری پڑتا ہے. اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور لینے والا ایسے منہ دیکھتا رہتا ہے تو اور بڑھا کے دے دیتا. اور اگر بول دے صاحب میں بہت مجبور آدمی ہوں، عیال دار ہوں، بچے میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور گھر میں بیمار بھی ہے، تو دینے والا پتہ نہیں کیا دے دیتا نا اٹھا کر کے. اور اللہ پاک تو دیتے نہیں تھکتے نا، اللہ کے خزانے لامحدود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم لیتے تھک جاؤ گے، اللہ اتنا دیتا ہے. اسی لیے روزے کے متعلق یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. اور جب اللہ پاک دیں گے تو کیا دیں گے پتہ نہیں. آج دنیا میں آدمی کتنا بھی مجبور ہو جائے، لیکن اس کی مجبوری اور ضرورت کل میدان محشر میں اس کی ضرورت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت ہلکی ہے. ہماری ضرورت کا دن وہ رہے گا جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے، وہ ہماری ضرورت کا دن. ایک ایک نیکی اتنی اہم ہوگی کہ کوئی کسی کو دے گا نہیں. اس دن تو دنیا میں جن سے جان پہچان تھی میدان محشر میں دیکھ کر کے بولیں گے جا رہا ہے تو اسے جانے دو، آدمی سر پھیر لے گا، دیکھے نہ، نظر نہ ملے، نہیں تو کہیں آ کر نیکی نہ مانگ لے. بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. میدان محشر کا ایسا ماحول ہوگا، وہ ہماری ضرورت کا دن ہوگا. اور اس دن عبادتوں کا اجر و ثواب جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور عبادتوں میں روزہ ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ اس کا اجر دے گا، خود اللہ پاک اجر دیں گے. اس لیے روزہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، حالات ہمارے اچھے برے ہو سکتے ہیں، موسم سرد گرم ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول اچھا برا ہو سکتا ہے. روزہ بشاشت کے ساتھ رکھنے کا، اٹھا پٹک، غصہ گرمی، چلا پکار یہ نہیں ہونا چاہیے. روزے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے اوپر احسان کر رہے، خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھنے کا. اور رمضان کا استقبال اپنے عمل سے کرنے کا. نیکیوں میں اضافہ حضور رجب کے مہینے سے ہی روزوں کے ذریعے شروع کر دیتے تھے. تو اصل استقبال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم تیار کر لینے کا، لنگوٹ باندھ کر کے. آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، سمجھ رہے ہو نا لنگوٹ باندھنے کا مطلب؟ کمر کس لینے کا. تراویح کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں جو دو تراویح پڑھتے ہیں. روزہ تو دو نہیں رکھ سکتے کہ آدھا دوپہر میں کھا لیے اور پھر شام کو رکھے. روزہ تو دو نہیں رکھ سکتے، لیکن تراویح دو پڑھ سکتے. ایک تراویح اپنی مسجد کی پڑھ لی اور ایک تراویح جہاں تاخیر سے ہوتی ہے لوگ وہ تراویح بھی جا کر کے پڑھتے. ایسا اہتمام ہونا چاہیے، کریں گے نا؟ گزشتہ مہینے 31 جنوری کو مدرسہ اسلامیہ کا ٹوٹل چندہ 84,962 روپے ہوا تھا. آئندہ ہفتہ 28 فروری کو مدرسہ معہد ملت کا چندہ ہوگا. آپ
اچھی رقم لے کر کے آئے. اور رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.